رسوله النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہے جنت کی غذاؤں پر گزارا غوث اعظم کا، ہے جنت کی غذاؤں پر گزارا غوث اعظم کا، ہماری عقل کیا سمجھے، ہماری عقل کیا سمجھے ستارہ غوث اعظم، ہماری عقل کیا سمجھے ستارہ غوث اعظم کا، غلام غوث اعظم کو صدا معراج ہوتی ہے، غلام غوث اعظم کو صدا معراج ہوتی ہے، رسول اللہ کا جلوہ ہے جلوہ غوث اعظم کا، رسول اللہ کا جلوہ ہے جلوہ غوث اعظم کا، بے ادبی سے کہیں نہ غرق ہو اعمال کی کشتی، بے ادبی سے کہیں نہ غرق ہو اعمال کی کشتی، ہے دریا سے کہیں گہرا کنارہ غوث اعظم بے ادبی سے کہیں نہ غرق ہو اعمال کی کشتی، بے ادبی سے کہیں نہ غرق ہو اعمال کی کشتی، ہے دریا سے کہیں گہرا کنارہ غوث اعظم کا، گناہ گاروں پہ دامان غوث اعظم ہے، گناہ گاروں پہ دامان غوث اعظم ہے، قسم خدا کی یہ فرمان غوث اعظم ہے، قسم خدا کی، قسم خدا کی یہ فرمان غوث اعظم ہے، مرتا نہیں مرید میرا توبہ کیے بغیر، مرتا نہیں مرید میرا توبہ کیے بغیر، یہ ساری دنیا میں اعلان غوث اعظم ہے، یہ ساری دنیا میں اعلان غوث اعظم ہے، مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، غیر ممکن ہے کہ چھت پہ چڑھیے زینہ چھوڑ کر، غیر ممکن ہے کہ چھت پہ چڑھیے زینہ چھوڑ کر، غوث الورا وقار ولایت کا نام ہے، غوث الورا وقار ولایت کا نام ہے، غوث الورا وقار ولایت کا نام ہے، غوث الورا شعور عبادت کا نام ہے، غوث الورا شعور عبادت کا نام ہے، غوث الورا بطون نبوت کا نام ہے، غوث الورا بطون نبوت کا نام ہے، غوث الورا تو راز حقیقت کا نام ہے، سورج کرن سے رشتہ
کبھی توڑتا نہیں، سورج کرن سے رشتہ کبھی توڑتا نہیں، دامان غوث پاک دامان غوث کوئی ولی چھوڑتا نہیں۔ سورج کرن سے رشتہ کبھی توڑتا نہیں، دامان غوث کوئی ولی چھوڑتا نہیں، جس کو بھی اولیاء سے اے یار دشمنی ہے، جس کو بھی اولیاء سے اے یار دشمنی ہے یہ دلیل اس کے ایمان کی کمی ہے۔ جس کو بھی اولیاء سے اے یار دشمنی ہے یہ دلیل اس کے ایمان کی کمی ہے۔ حضرات، حضور غوث اعظم کے دن ہیں۔ ابھی جتنے بھی حضرات اس محفل میں بارگاہ غوث اعظم میں اپنی عقیدت والا نذرانہ پیش کرتے رہے، اللہ تعالی ہماری اس نظر کو، ہماری اس عقیدت کو اور ہماری اس مختصر سے محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ حضرت غوث اعظم، ان کی شان، ان کا مرتبہ، ان کا رتبہ، ان کا درجہ اگر ہم سوچتے رہیں تو ہمارے ادراک، ہمارے فہم و ادراک خاموش ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کی شان، اللہ کی پہچان محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سب سے بڑی شان کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بڑی شان کا نام خدا کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طریقے سے محمد کی سب سے بڑی شان غوث اعظم ہے۔ آج لوگ سرکار غوث اعظم کی فضیلت سے بہت دور ہیں۔ آج لوگ جو ہے اپنی نمازوں پر، اپنے روزوں پر، اپنے اعمال پر فخر کرتے ہیں۔ انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ان کی نمازیں قبولیت کا درجہ رکھتی ہیں یا نہیں رکھتی ہیں۔ ان کی جتنی بھی عبادتیں اور ریاضتیں ہیں خدا کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی یہ بھی پتہ نہیں انہیں۔ اب ایسے لوگ کبھی سرکار غوث اعظم کی شان میں بے ادبی کر بیٹھتے ہیں۔ ہو رہا ہے نا، ارے 11ویں کہیں کو کرنا، یا غوث کہیں کو بولنا، غوث کے قدم کو کہیں کو ماننا۔ جب لوگ اللہ کے ولیوں سے حسد، بغض، کینہ اور دشمنی کرنے لگے، رب کائنات سے یہ دیکھا نہ جا سکا، اللہ تعالیٰ سے یہ دیکھا نہ جا سکا، تو اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی کے الفاظ سرکار مدینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں،
حدیث قدسی کس کو کہا جاتا ہے؟ حدیث قدسی بات خدا کی ہو اور زبان مصطفیٰ کی ہو، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ بات خدا کی اور زبان مصطفیٰ کی۔ یہ لوگ اپنے دلوں میں کچھ نہ کچھ سوچتے بیٹھتے ہیں سرکار غوث اعظم کی شان میں، یہ اپنے دل میں سوچتے ہیں۔ انہیں یہ بھی پتا ہے یا نہیں کہ جب دل میں ہم سوچتے ہیں تو خدا کو پتا چلتا ہے یا نہیں؟ بولو بھائی، ہم برابر چلتا ہے۔ دل میں جب سوچتے ہیں، دل میں جب سوچتے ہیں تو خدا کو پتا چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ پتا چلتا ہے۔ یہ دل میں کیوں سوچتا ہے؟ یہ دل میں کیا ہے؟ چلو قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں یہ دل کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے قلوب المومنین عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کے عرش اعظم کے اترنے کی جگہ ہے۔ کسی شاعر نے کہا ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے۔ اگر اللہ تعالیٰ عرش اعظم سے اترنا چاہے تو زمین و آسمان کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں کہ اس کو سمایا جائے، انہیں نہیں ماتا، نہ زمین میں ماتا ہے نہ آسمان میں سماتا ہے۔ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، لیکن میرا وہ دل ہے جہاں تو سما سکے۔ مومن کا دل وہ ہے جو مٹھی بھر دل، اس میں عرش اعظم اتر جاتا ہے، یہ دل میں سوچتا ہے کہ خدا کو پتہ نہیں چلتا۔ ارے وہ اس جگہ پہ جا کے سوچتا ہے جہاں خدا بیٹھتا ہے، جہاں خدا بیٹھتا ہے وہاں سے سوچتا ہے۔ تو خدا کو پتہ چلا تو رب نے اپنے فیصلے کو ظاہر فرما دیا، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اس نے سوچا دل میں اولیاء کی شان میں بے ادبی کرنا، حسد کرنا، کینہ، دشمنی، بغاوت، برابری، رب سے برداشت نہیں ہوا، تو اس کے سوچ پر اللہ نے اور اس کے رسول نے ایک ہی فیصلہ سنا دیا۔ بات خدا کی تھی، زبان مصطفیٰ کی تھی، اب اس پر دونوں کا فیصلہ ہو گیا۔ کیا؟ جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، حسد کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اسے اعلان جنگ دیتا ہوں۔ یہ سوچا، دل میں سوچا اس نے غوث اعظم کی شان میں، رب نے سوچا نہیں، اعلان کر دیا کہ میں جنگ کرتا ہوں، تاکہ دشمنان غوث کو یہ بات سمجھ میں آ جائے خدا گناہ کرتے ہوئے دیکھ کر برداشت کر سکتا ہے، غوث اعظم کی شان میں بے ادبی کرتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام معراج ہو جاتے جاتے نیچے دیکھتے تو ایک آدمی زنا کر رہا تھا، جلیل القدر نبی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کو دیکھا تو آپ سے برداشت نہیں ہوا، آپ نے فرمایا مر جا، تو مر گیا، نبی کی زبان سے بات نکل گئی، فوراً اثر ہو گئی۔ خدا کی بارگاہ میں پہنچے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، رب نے پوچھا ابراہیم تو نے آتے آتے راستے میں کیا کر کے آیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں پروردگار میں جب تیری بارگاہ میں آ رہا تھا سارا عالم سویا، ایک گناہ کر رہا تھا، زنا کر رہا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، تو نے کیا کیا؟ میں نے کہا مر جا، مر گیا۔ تو رب نے فرمایا تو جانتا ہے کہ میں نے انسان کو کتنی تکلیف سے، مشکل سے بنایا ہے، ابراہیم تو نے اس کو گناہ کرتے ہوئے کتنی مرتبہ دیکھا،
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا مولا میں نے ایک مرتبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ جب سے وہ جوان ہوا ہے اس وقت سے لے کر وہ آج تک گناہ کر رہا ہے، میں خدا ہو کر دیکھ کے برداشت کر رہا ہوں، میں دیکھ کر برداشت کر رہا ہوں، وہ کب اپنے توبہ کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گا، کب میں اس کے گناہ کو معاف کروں گا؟ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور و رحیم ہے، رحیم و کریم ہے، ستار العیوب ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا اگر وہ توبہ نہیں کیا، اگر وہ ایسا ہی مر گیا تو اس کے حق میں تیرا کیا فیصلہ ہوگا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سوال تھا، تو رب نے ارشاد فرمایا اس کی اولاد اس کے حق میں کوئی نیک کام کرتی ہے، کوئی ایصال ثواب کرتی ہے تو میں اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا اگر وہ بے اولاد ہے، یا اس کی اولاد اس کے لیے کچھ ایصال کری نہیں، کچھ نیک کام اس کے حق میں کیا نہیں، تو مولا اس کے حق میں تیرا کیا فیصلہ ہوگا؟ تو رب نے ارشاد فرمایا میں غفور الرحیم میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ خدا اتنا رحیم و کریم ہے، اتنا رحمان و رحیم ہے، گناہ کرتے ہوئے دیکھ کر رب تبارک و تعالی اس کے توبہ کا انتظار کرتا ہے، لیکن جب اولیاء کی بات آتی ہے تو انتظار نہیں کرتا، اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے، انتظار نہیں کرتا، فیصلہ سنا دیتا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اسے اعلان جنگ دیتا ہوں۔ اس کے لیے چھوٹ ہی نہیں ہے، اس کے لیے چھوٹ ہی نہیں ہے، جو شان غوث اعظم میں بے ادبی کرے اس کا کیا عالم، چھوٹ ہی نہیں ہے۔ ہمارے سامنے تاریخ پڑی ہوئی ہے، عراق کی سرزمین، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد میں گئے تو دیکھا ایک معذور کونے میں بیٹھا ہے، لنگڑا لولا، کمزور ہے، ناتوان ہے۔ لوگوں سے پوچھا حضرت جنید بغدادی نے، لوگوں یہ کون ہے؟ یہ جو معذور نظر آتا ہے، کمزور نظر آتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا حضور یہ پاگل دیوانہ ہے، نہ جانے کیا کیا بول بیٹھتا ہے، اب اس کو سارے لوگ پاگل دیوانہ کہتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی اس کے قریب پہنچے، پوچھا میاں بتاؤ آپ کا حال کیا ہے؟ کہنے لگا وہ کمزور، وہ لنگڑا لولا، حضرت میں اپنی داستان میں کسی کو سناتا ہوں، میری کہانی میں کسی کو سناتا ہوں، میری گزری ہوئی زندگی میں کسی کو سناتا ہوں تو ہنستے ہوئے چلے جاتے ہیں یہ پاگل ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا میں ہنسنے والوں میں سے نہیں ہوں، سنا دے مجھے تیری سٹوری کیا ہے، تیری کہانی کیا ہے، سنا دے۔ تو وہ لنگڑا لولا معذور کہنے لگا حضرت میں ایک زمانے کا خطب تھا، ہم 3 خطب تھے، ہم ہوا میں سیر کرتے ہوئے ہم ہوا میں سیر کر رہے تھے، ہم تینوں میں سے ہمارے ایک دوست نے کہا یار یہاں پر 300 سال بعد ایک اللہ کا ولی آئے گا، ایک اللہ کا محبوب آئے گا، وہ اعلان کرے گا کہ میرا قدم سارے اولیاء کی گردن پر، جو اس کا منکر ہوگا اس کے کندھے پر خنزیر کا قدم ہوگا۔ اس میں سے ایک نے حضرت غوث اعظم کے قدم کو تسلیم کر لیا، اور یہ جو ہے لنگڑا لولا معذور جو خطب تھا ان کو کچھ ایریا دے دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے، وہ ایریا کے
خطب کا وہ مقام وہ ہوا میں سیر کرتے ہیں، خطب ہوا میں سیر کرتے ہیں، ان کی وہ فضیلت۔ مگر یہ جو لنگڑا لولا جو کمزور، یہ ناتوان، اس نے اپنے دل میں سوچا، اپنے دل میں سوچا، کیا سوچا؟ وہ تو 300 سال بعد آئے گا، میں ابھی سے کیوں تسلیم کروں، میں ابھی سے کیوں تسلیم کروں؟ اتنا سوچنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی خطبیت کو سلب کر لیا، اس کی خطبیت کو سلب کر لیا، تو یہ عالم ہو گیا۔ خالی سوچا 300 سال بعد آئے گا، میں ابھی سے کیوں تسلیم کروں؟ اس کی جو خطبیت کا پاور تھا اللہ تعالیٰ نے چھین لیا، معذور ہو کے پڑا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یا رب کیا چاہتا ہے؟ میں اس سے بری ہونا چاہتا ہوں، میں اس سے چھٹکارا پانا چاہتا ہوں، میں توبہ و استغفار کر رہا ہوں، مگر خدا میری نہیں سن رہا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی، یہ کون؟ حضرت غوث اعظم کے پیر، روحانی پیر، معروف کرخی کے غلام سری سختی، یہ ان کے غلام۔ کون؟ جنید بغدادی۔ سرکار غوث اعظم کو اور جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 250 سال کا فاصلہ۔ تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، میرے ہاتھ میں ہاتھ رکھ، میرے ہاتھ میں ہاتھ رکھ اور اقرار کر، توبہ کر، استغفار پڑھ، کہہ دے کہ جب بھی غوث آئے گا میں اس کے قدم کو تسلیم کروں گا۔ جب اس نے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر توبہ استغفار کر کے مان لیا خدم غوث اعظم کو، تو خطبیت واپس آ گئی۔ میں آپ کے لیے ایک سوال کرتا ہوں، خطب غوث اعظم کے قدم کو تسلیم نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی خطبیت کو چھین لیتا ہے۔ اگر عام آدمی غوث اعظم کی شان میں بے ادبی کرے، اس کی نمازیں چھین لیتا ہے، اس کے روزوں کو چھین لیتا ہے، اس کے خیرات و صدقات کو چھین لیتا ہے، اس کے عمرے کو چھین لیتا ہے، اس کے حج کو چھین لیتا ہے، اس کے سارے اعمال کو چھین لیتا ہے، اب کیا کریں؟ جب غوث کی شان میں بے ادبی کرنے والا ولی کرے تو ولایت چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ، خطب کرے تو خطبیت چھین لیتا ہے، ابدال کرے تو اس کی ابدالیت کو چھین لیتا ہے، اور عام آدمی کا کیا؟ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ کبھی بھی شان غوث اعظم کو سمجھا کرو۔ اگر کسی نے شان غوث اعظم میں بے ادبی کی ہو، حسد رکھا ہو اس مقدس ذات سے، تو اس کے لیے اب ضروری ہے کہ کیسے اس کی معافی ہو، اس کی معافی کیسی ہو؟ تو جاؤ تمہارے کسی علاقے کے ولی کی بارگاہ میں، اس کے مزار پہ ہاتھ رکھو اور اقرار کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ کیوں؟ یہ فارمولے کو حضرت جنید بغدادی نے دیا ہے۔ ولی جب ہوتا ہے جب غوث اعظم کا قدم اس کے کندھے پر ہوتا ہے۔ جس کے کندھے پر غوث اعظم کا قدم نہیں ہوتا وہ ہرگز ولی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس کے ولایت کی سیل لگانے والا حضرت غوث اعظم ہے۔ جب آقا معراج کو گئے، عرش الہی اونچا تھا،
عرض کرنے لگے مولا عرش اونچا ہے میں کیسے چڑھوں؟ حضرت غوث اعظم کی روح مقدسہ آگے بڑھی اور کندھا دیا. رب نے فرمایا میں نے تیری نسل کو، تیری اولاد کو کندھا دینے کے لیے بھیجا ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غوث اعظم کے کندھے پر اپنا قدم رکھ کے فرماتے ہیں میرے پیارے یہ میرا قدم تیرے کندھے پر اور تیرا قدم سارے اولیاء کے کندھے پر. یہ اعلان غوث اعظم نے نہیں کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کملی والے نے اس کا اعلان کیا. اس لیے میں نے بتایا آپ کو کہ غوث اعظم محمد کی سب سے بڑی شان کا نام ہے. جو غوث اعظم کا پیغام ہے وہ پیغام محمد کا ہے، جو راستہ غوث اعظم کا ہے وہ راستہ محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب خطب نہیں بچ سکتے، اولیاء نہیں بچ سکتے، تو ہم کس کھیت کے مولی ہیں؟ اور جو بھی پکارو حضرت غوث اعظم کو مدد کے لیے آ جاتے ہیں. ایک مسلم ایریا تھا، وہاں سب مسلمان، سب کے سب سنی مسلمان غوث اعظم کے ماننے والے. اس میں ایک کافر کا گھر تھا، ایک غیر قوم کا گھر تھا، اسے اولاد نہیں تھی. وہ سب کے ساتھ اچھے تھے، اولاد کے لیے بہت کوشش کر رہے تھے. اس کو محلے والوں نے سمجھایا کہ یار غوث اعظم کی منت مانگ لے، اولاد ہو جائے گی. اب مسلم لوکیلٹی میں رہنے والا، چلو بھائی اتنا بول رہے ہیں، منت کر لیا. سرکار غوث اعظم نے اس کو ایک اولاد عطا کی. تو اس نے کیا کیا، اس لڑکے کا نام رکھا عبد القادر. اب وہ بچہ ذرا بڑا ہو گیا، غریب بیچارہ تھا. اپنے بچے کو لے جا کر ایک دکان میں چھوڑ دیتا ہے کام کے لیے. وہ دکان کا مالک وہ بچے سے اے عبد القادر یہ لا، عبد القادر وہ لا، عبد القادر وہاں جا، عبد القادر یہ لے وہ لے. یہ ہمیشہ ایسے بولا کرتا تھا. کون؟ دکان کا مالک. جب وہ انتقال ہو گیا، مالک انتقال ہو گیا، اس کو لے گئے خبر میں دفنائے. خبر میں دفنانے کے بعد فرشتے آ کر اٹھاتے ہیں، کفن سے اپنے چہرے سے کفن کو ہٹایا، کپڑے کو ہٹایا، کہنے لگا عبد القادر وہ لا، عبد القادر یہ لا. حضرت غوث اعظم پہنچ گئے خبر میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بتا عبد القادر آیا ہے کیا کروں؟ تو وہ مرنے والا کہتا ہے تم میرے عبد القادر نہیں ہو. عبد القادر تو میرے دکان میں کام کرنے والا بچہ ہے، میں اس کو بلایا کرتا تھا. حضرت آپ آ گئے. تو حضرت غوث اعظم نے کہا تو جس عبد القادر کو پکارتا ہے بولتا ہے اس کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ تیری خبر میں آئے. تو نے میرے نام سے پکارا، میں نے اپنے نام کی لاج رکھنے کے لیے خبر میں آنا پڑا. اپنے نام کی لاج رکھنے کے لیے خبر میں آنا پڑا. تاریخ گواہ ہے حضرت غوث اعظم کا وہ مقام. خبر میں آنے والے کو غوث اعظم کہتے ہیں. کسی ولی کے اندر یہ طاقت نہیں. حضرت غوث اعظم کا مقام و مرتبہ درجہ الگ ہی ہے، جہاں پر ہمارا ذہن سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے.
بس یہی ہمارے لیے کافی ہے کہ غوث غوث یا غوث کہتے رہو. کسی شاعر نے کہا غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث. غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث. یہ غوث اعظم کو ہم نے نہیں پکارا. غوث اعظم کو جو درجات، جو فضیلت، جو عظمت، جو مرتبہ، جو رتبہ، جو مقام عطا کیا ہے رب نے عطا کیا. یہ کسی نے کسی کی عطا کردہ نہیں ہے. یہ اللہ نے بعض بزرگوں کو ایسے چنا ہے کہ جن کی کوئی مثال دنیا دے ہی نہیں سکتی. اللہ نے انبیاء میں چنا ایک کو، سبحان اللہ. نبیوں میں چنا ایک کو. وہ کون ہے؟ ہمارے سرکار جناب محمد مصطفیٰ. اللہ نے چنا نبیوں میں ایک کو. اللہ نے چنا صحابہ میں ایک کو، جس کو مولا کائنات شیر خدا کہتے ہیں. اللہ نے چنا عورتوں میں ایک کو، جس کو فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے. اور نوجوانوں میں چنا اللہ نے ایک کو، حسنین کریمین. اور اولیاء میں چنا ایک کو، جس کو غوث اعظم کہتے ہیں. اللہ نے ایک ہی کیوں چنا؟ وہ چاہتا تو 2 چن لیتا، 3 چن لیتا. کیوں نہیں چنا؟ کیوں؟ اس کو اکتائی پسند ہے. وہ واحد ہے، واحد کو ہی پسند کرتا ہے. اکیلا ہے، اکیلے کو پسند کرتا ہے. وہ دوجا نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اکیلے کو پسند فرماتا ہے. آپ بتاؤ کہ سارے انبیاء کی گروہ میں، سارے انبیاء کی جماعت میں ہے کوئی ایسا جو ہمارے سرکار جیسا؟ ہے کوئی صحابہ میں ایسا جو علی جیسا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، اور حضرت علی بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے. صدیق اکبر کا مقام و مرتبہ کچھ اور ہے، مگر علی کا مقام و مرتبہ کچھ اور ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا یا ابو بکر انت صاحب فی الدنیا والآخرہ. اے ابو بکر تو میرا دنیا اور آخرت کا دوست ہے. آقا فرماتے ہیں صدیق اکبر کی شان میں، اے ابو بکر انت صاحب فی الدنیا والآخرہ. اے ابو بکر تو میرا دنیا اور آخرت میں دوست ہے. کیسا دوست؟ نمازوں میں ساتھ، مکے کی گلیوں میں ساتھ، مدینے کی گلیوں میں ساتھ، ہجرت کی رات نبی کے ساتھ، فجر میں ساتھ، ظہر میں ساتھ، عصر میں ساتھ، مغرب میں ساتھ، عشاء میں ساتھ، اسلام کی ہر جنگ میں ساتھ، اور آج تک مزار میں نبی کے ساتھ، اور روز قیامت تک نبی کے مزاروں کے ساتھ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو حضرت علی کے چہرے کو تکتے ہوئے بیٹھ جاتے. تکنا کس کو کہتے ہیں؟ ہماری زبان میں گھورنا کہتے ہیں. تکتے ہوئے بیٹھ جاتے. کیوں کرتے یہ کام؟ میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علی کے چہرے کو سامنے سے دیکھیں تو ہی عبادت ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں میرے غلاموں علی کو چاہے تم آگے سے دیکھو، پیچھے سے دیکھو، دائیں سے دیکھو، بائیں سے دیکھو، ادھر سے دیکھو، ادھر سے دیکھو، تم جدھر سے بھی دیکھو عبادت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی صدیق اکبر سے پوچھتی ہیں ابا جان
جب بھی تم جاتے ہو سرکار کی محفل میں، سرکار تقریر کرتے رہتے ہیں، نگاہیں علی کی طرف رہتے ہیں، کان و دل نبی کی طرف رہتا ہے، معاملہ کیا ہے؟ بیٹھے ہیں نبی کی محفل میں صدیق اکبر، مگر تکتے ہیں علی کے چہرے کو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بیٹی کیا تجھے معلوم نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ کائنات میں علی جیسا کوئی نہیں۔ علی کو رب نے ایسی جگہ پیدا فرمایا، ایسی جگہ پیدا فرمایا کہ آج تک لوگ پریشان رہے کہ اللہ تعالیٰ نے علی کو کعبے میں کیوں پیدا کیا۔ ساری کائنات پریشان رہی، اللہ تعالیٰ کعبے میں علی کو کیوں پیدا فرمایا؟ جب ان کی شادی فاطمہ زہرا سے ہوئی تو پتہ چلا کہ دولہا خدا کے گھر کا اور دلہن رسول کے گھر کا، دولہا مکے والا اور دلہن مدینے والے۔ دولہا مکے والا اور دلہن مدینے والی، دولہا رب کے گھر کا، دلہن رحمت کے گھر کی۔ ان کے مقام و مرتبے کو کیا پہچانو گے، کیا سمجھو گے؟ آقا نے فرمایا یہ میرا قدم تیرے کندھے پر اور تیرا قدم سارے اولیاء کے کندھے پر۔ جب یہ اعلان ہوا تو خواجہ اجمیر سرکار غریب نواز خراساں کی پہاڑی میں چلے کو بیٹھے تھے، یاد خدا میں بیٹھے تھے، خدا کی رضا میں بیٹھے تھے، خدا کو منانے کے لیے بیٹھے تھے، کسی کا ڈسٹربنس نہیں۔ اب خدا کو منانا ہے، اعلان ہوا، بیٹھے ہیں خدا کی یاد میں، آواز پہنچی کانوں میں غوث اعظم کی، ختم غوث اعظم کی پہنچی تو اجمیر کے خواجہ نے غریب نواز فرماتے ہیں یہ غوث اعظم کا ختم میرے آنکھوں پر نہیں بلکہ میرے سر کی آنکھوں پر، میرے کندھے پر نہیں میرے آنکھوں پر ان کا ختم۔ حضرت غوث اعظم کے شان و مرتبے کو عام انسان سمجھ ہی نہیں سکتا، اس لیے جس نے غوث اعظم سے سچی عقیدت رکھی اور ان کو اپنا پیر مانا، اس کی دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ حضرت غوث اعظم سے پوچھا گیا حضور لوگوں کے پیر و مرشد ہوتے ہیں نا، آپ بھی اہل سلسلہ ہیں، کسی نہ کسی پیر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں ہاں انسانوں کے پیر و مرشد ہوتے ہیں۔ پھر پوچھا گیا کیا جناتوں کے بھی پیر و مرشد ہوتے ہیں؟ تو غوث اعظم نے فرمایا ہاں جناتوں کے بھی پیر و مرشد ہوتے ہیں۔ اور پھر پوچھا گیا کیا حور ملائکہ و فرشتوں کے بھی پیر و مرشد ہوتے ہیں؟ تو حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں ہاں ملائکہ و فرشتوں کے بھی پیر و مرشد ہوتے ہیں۔ یہ پیری مریدی کا جو سلسلہ ہے اس میں فرشتے بھی شامل ہیں، جنات بھی شامل ہیں اور انسان بھی شامل ہے۔ ہاں پوچھا گیا حضور انسانوں کے تو پیر وہ تو کسی نہ کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، کسی نہ کوئی پیر و مرشد ہوتا ہے، مگر ہمیں بتا دو۔ تو حضرت غوث اعظم نے فرمایا میں انسانوں کا بھی پیر و مرشد ہوں، جناتوں کا بھی پیر و مرشد ہوں، فرشتوں اور ملائکہ کا بھی پیر و مرشد ہوں۔ یہ ملائک کے جو فرشتہ ہوتا ہے معصوم ہوتا ہے، حضرت غوث اعظم ملائکہ کے فرشتوں کے بھی پیر و مرشد ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ فرشتہ نوری مخلوق
اور معصوم ہوتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ اونگتا ہے، جو خدا کا حکم ہوتا ہے وہی کرتے رہتا ہے، نہ کھاتا، نہ پیتا، نہ سوتا، نہ اونگتا، کچھ بھی نہیں، بس جو خدا کا حکم ہوتا ہے، خدا نے جس ڈیوٹی کو اس کو الاٹ کیا وہ اپنی ڈیوٹی میں لگا رہتا ہے۔ یہ فرشتے کا کام ہے۔ اب حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں میں فرشتوں کا بھی پیر وہ پیر و مرشد ہوں۔ فرشتہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ اونگتا ہے۔ مرید کا یہ عالم، مرید کا یہ عالم، وہ بس یاد خدا میں، حکم خدا میں جو ہوا اسی میں رہتا ہے۔ مرید کا یہ عالم، مرید کا یہ عالم، تو پیر کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے غوث اعظم سے سچی عقیدت رکھو، محبت رکھو۔ یہ ان کی جو نسبت ہے نہ دنیا میں تمہیں محروم کرتی ہے اور نہ کبھی آخرت میں محروم کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مختصر سی محفل کو حضرت غوث اعظم کے صدقہ طفیل اس کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہمارے دلوں میں جو کچھ حسد، کینہ، بغض ہو اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ فرمائے، اور ہمارے دلوں کے اندر محبت، اہل بیت کی محبت، اولیاء اللہ کی محبت، حضرت غوث اعظم کی محبت، آل رسول کی محبت اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرے، اور ہماری زندگی غوث اعظم کی یاد میں ہو، اور ہمارا خاتمہ غوث اعظم کی یاد میں ہو، اور ہمارا حشر بھی غوث اعظم کے ساتھ ہو، ان کے سائے میں ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ صلی علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ غوث اعظم سلام علیکہ، شاہ عالم سلام علیکہ، غوث اعظم سلام علیکہ، شاہ عالم سلام علیکہ۔ تیری باتوں میں اسرار وحدت، تیری سانسوں میں بوئے نبوت، تیری باتوں میں اسرار وحدت، تیری سانسوں میں بوئے نبوت، تیری خون میں علی کی سخاوت، تیری نسلوں میں زہرا کی خصلت۔ غوث اعظم سلام علیکہ، شاہ عالم سلام علیکہ۔ تیرے دربار کی دھول سندل، تیرے آنگن کی مٹی ہے مکمل، تیرے دربار کی دھول سندل، تیرے آنگن کی مٹی
مٹی ہے مکمل، تیری دیوار رحمت کا آنچل، تیرے باموں سقف نوری بادل، غوث اعظم سلام علیکہ، شاہ عالم سلام علیکہ، دین احمد کی آواز ہے تو، فخر ملت کا اعزاز ہے تو، دین احمد کی آواز ہے تو، فخر ملت کی اعزاز ہے تو، قطب ابدال کا ناز ہے تو، دونوں عالم میں ممتاز ہے تو، غوث اعظم سلام علیکہ، شاہ عالم سلام علیکہ، تیری چاہت سے مسحور کر دے، تیری بیعت سے مغرور کر دے، تیری چاہت سے مسحور کر دے، تیری بیعت سے مغرور کر دے، تیری الفت سے مغمور کر دے، تیری نسبت سے مغفور کر دے، غوث اعظم سلام علیکہ، شاہ عالم سلام علیکہ، کم سے کم مجھ پہ اتنا کرم ہو، میری پلکوں پہ تیرا قدم ہو، کم سے کم مجھ پہ اتنا کرم ہو، میری پلکوں پہ تیرا قدم ہو، حشر میں جب فساد کا غم ہو، حشر میں جب فساد کا غم ہو، تیرے ہاتھوں میں میرا بھرم ہو، غوث اعظم سلام علیکہ، شاہ عالم سلام علیکہ، میں ہوں معذور بولوں کہاں تک، غم سے کھلتی نہیں ہے زبان تک، میں ہوں معذور بولوں کہاں تک، غم سے کھلتی نہیں ہے زبان تک، میں نہ چاہوں اڑو آسمان تک، میں نہ چاہوں اڑو آسمان تک، ہو رسائی تیرے آسوداں تک، غوث اعظم سلام علیکہ، شاہ عالم سلام علیکہ، تو اجل سے عطا کا سمندر، دے ذرا سی تو پی کے بچا کر، تو اجل سے عطا کا سمندر، دے ذرا سی تو پی کے بچا کر، کیف و عرفان سے پر تیرا ساگر، کیف و عرفان سے پر تیرا ساگر، سن لے جامی کا اے آل کوثر، غوث اعظم سلام علیکہ، شاہ عالم سلام علیکہ، جان کر کافی سہارا لے لیا حیدر تمہارا، خلق کے وارث خدارا، خلق کے وارث خدارا، لو سلام اب تو ہمارا، یا نبی سلام علیکہ،
یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اے میرے مولا کے پیارے، نور کے آنکھوں کے تارے، اب کسے سید پکارے، اب کسے سید پکارے، تم ہمارے ہم تمہارے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نور خلق اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا زینۃ عرش اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا قوت رزق اللہ، وعلى آلک و صحبک و ازواجک و اہل بیتک سلاما دائما ابدا کثیرا کثیرا۔ ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔